फरमाते थे कि ये जो दाढ़ी है, तो अगर कोई काफिर सिख की दाढ़ी हो तो उनकी बड़ी है, यहूद की दाढ़ी रखते हैं, अगर हजरत आप ब्लेड फेरना छोड़ दें तो 2 महीने के अंदर आपकी दाढ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है ना, कोई भी हो, दाढ़ी के लिए ईमान जरूरी नहीं है। ब्लेड लाए अगर कोई मौलवी भी हो, जैसे कल मैंने अर्ज किया था, हमारे मदरसे के मेरे से जूनियर हैं, हम सीनियर थे, वो जूनियर क्लास में थे, वो आजकल किसी मुल्क के दौरे में, तो आपको पता बैरून ममालिक में खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने मलफूजात में भी लिखा है, और आपने खुद कई तकारीर में हमने खुद बराह रास्त भी सुना, आपने फरमाया कि मैंने पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया के जो ना असफार किए हैं, लेकिन जो दीन इस्लाम और उलमा अल्लाह ने इस वतन अजीज पाकिस्तान के बरसगीर पाक हिंद को अता फरमाए, इसकी मिसाल किसी और ममालिक में नहीं मिलती। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई उनके यहाँ अगर इल्म है तो उस पर अमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब कोई ऐसा आलिम पूरी दुनिया में, वो उन उलमा को भी आगे कर लें तो वो भी कहेंगे भाई जो दाढ़ी है तमाम अंबिया की सुन्नत है, और एक मुट्ठी उससे ज्यादा हो, उससे कम ना हो, इस पर तो सबका इत्तेफाक, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। अब वो मौलवी साहब इस चीज को बावर कराने के पीछे लगे हुए हैं कि भाई दाढ़ी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिबास पेंट शर्ट टाई पहन के आए तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता यार, सुलहा का एक लिबास है। अब वो कहते हैं कि भाई मिसाल दे रहे हैं कि यानी कोई अजनबी आता था तो हुजूर और सहाबा के दरमियान तफरीक, यार देखो हुजूर और सहाबा से तुम क्यों तशबीह देते हो? खुद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुना, तो इख्तार अली सहाबी, मेरे लिए सहाबा को चुना है। वो सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, हर कोई बंदा सहाबी नहीं बन सकता है, कोई बन सकते है सहाबी, तो तुम सहाबा के वो हम पर इस तरह फिट करना मुनासिब नहीं, बात लंबी हो जाएगी। तो मकसद ये कि अल्लाह ताला हमें उलमा और सुलहा में शामिल फरमा दे कि हर दाढ़ी वाला मौलवी भी इससे धोखा कभी ना खाना कि कोई दाढ़ी वाला आ गया जी सूफी, ये जो सूफी होते हैं या खामोश मिजाज, ये खतरनाक होते हैं अमूमन, ये कायदा कुल्लिया नहीं लेकिन अमूमन हजरत ये बड़े खतरनाक, ये जड़ें काट देते हैं। तो लिहाजा दाढ़ी तो अगर ब्लेड फेरना छोड़ दे तो हर एक को दाढ़ी अल्लाह दे देते हैं, बढ़ती जाए वो बढ़ती जाए। फिर बाद हजरात का जो अपना एक नजरिया, वो कहते हैं भाई ब्लेड तो डाल, ब्लेड उसमें क्या कैंची भी इजाजत नहीं, कर वो नाफ्ता कहा जाती है। और फिर फरमाया कि अगर एक काफिर आदमी भी बाजार में जाए तो दुकानदार को पैसे चाहे, वो नहीं देखता कि तू ईमानदार है या नहीं है, तू मौलवी है या तबलीगी है, तू मौलवी आम आदमी है, वो एक कपड़े का टुकड़ा देगा, अब बांधने का तरीका एक अपना है, अपना बंद तरीका है, लेकिन वो पगड़ी बन जाती है। तो हर दाढ़ी पगड़ी वाला मुल्ला नहीं होता। मौलवी कौन होता है? जो अल्लाह जिसको कहे कि उलमा की सब में शामिल है, वो आलिम है। तो एक तो अल्लाह ताला हमें उलमा की हकीकी सब में शामिल फरमाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमा वरसतुल अंबिया है। और यकीनन ये जो खास तौर पे अमलियात का जो काम है, जैसे हजरत ने अपने जो अमलियात के काम के आगाज का जो एक बैकग्राउंड बताया, कई मरतबा बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो बताया कि भाई ये गैर के हाथों में चढ़े हुए थे, उसके हाथ चढ़ गए, वो पैसे बटोर लें, उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खुराफात के अल हफीज वल अमान, उसको बंदा सुन भी नहीं सकता है। तो फिर हजरत फरमाते हैं कि भाई मैंने इस काम का आगाज किया, इस तरफ में आया ताकि लोगों की रहनुमाई हो जाए, लोगों की इस्लाह भी हो जाए। फिर मैंने भी वैसे बैठने की नियत से गया या किसी मरीज के साथ गया, वहां जाके बैठ गया, मैं क्या तरीका देखूं इनका तरीका होता क्या है। तो जब भी मैं वहां गया हूं, मैं जुम्मे में भी इनका एडवर्टाइज करता हूं कि जब भी मैं गया हूं तो इन्होंने अस्माउल हुस्ना, अल्लाह या अहद या समद, यानी इस तरह के नाम जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है वो देते हैं, कहते हैं भाई इनका विरद करें। तो ये इलाज बेहतर है ना भाई, कुरान हदीस की रोशनी में एक तो तावीज भी बन गई और दूसरा वजीफा भी मिल गया आपको कि आप रोजाना अल्लाह के जिक्र के साथ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और आजकल यकीनन मुझसे ज्यादा आप, क्योंकि इस फील्ड के लोग हैं, मैं तो इस फील्ड में हूं ही नहीं, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं आजकल की जो बीमारियां हैं उसमें सबसे बड़ी खतरनाक जो बीमारी है ये नजर का लगना है। ये जो बदनजरी है इससे बहुत सारे, खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदनजरी बंदे को कब्र तक पहुंचा दी, ऊंट को
ہانڈیاں تک پہنچا دیتی ہے. یہ تو حدیث ہے نا, النظر العین حق, یہ جو عین ہے نظر کا لگنا یہ کیا ہے, حق ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے حضرت کی تعلیمات ہیں, حضرت جس طرح کام کر رہے ہیں, اللہ کی قسم بہت سارے عاملین سے میرا واسطہ ہے. ایک بزرگ آئے تھے, ظاہری بزرگ بنے ہوئے تھے, وہ موم بتیاں اور صابن کے نام پہ لوگوں کو بٹور رہے تھے. پھر ہمارے ساتھی ہے وہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے, تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو پائے کا. میں نے کہا یہ پائے کا نہیں, یہ بڑا جو ہے شرارتی مولوی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم بھی علماء, یہ بھی علماء, یہ پہلے مدرسے سے پڑھا سینئر بن گیا, ہم بعد میں, اللہ ہمیں پہلے پیدا کرتے تھے, ہم اس سے سینئر بن جاتے. یہ تو دنیا کی وہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی برائی دیکھے تو یہ نہ کہ یار یہ ہمارا بزرگ ہے, بڑا یہ کر رہا ہے, بس سب کچھ جائز. کیوں ہوگا بھائی جائز؟ حضور کی ایک سیرت ہے, حضور کا ایک طریقہ ہے. اگر اس طریقے سے کوئی ہٹا ہوا ہے تو کوشش کریں اس کی اصلاح ہو. عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں, عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ایک تو نرمی کے ساتھ ہوتا ہے, اور دوسرا ان کے ساتھ چونکہ بہت سخت اس کے بارے میں وعیدات ہیں. خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نا کہ بھائی یعنی اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ ہیں اور دو صحابہ کی نظر پڑی ہے, تو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے دروازے پہ کھڑو کہ ان کو کب آیا جائے. مسجد میں اعتکاف میں تھے, کہا آپ دونوں رک جائیں. روک دیا, کہا کہ یہ میری بیوی ہے, جو میرے ساتھ ہے وہ تمہاری ماں میری. یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسی بدگمانی کریں گے. تو فرمایا نہیں, یہ جو شیطان انسان کے درمیان جو خون کی مانند دوڑتا ہے رگوں میں, ایسے دوڑتا ہے پورے جسم میں جیسے انسان کا خون گردش کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کسی وقت بھی شیطان کو اس میں آ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں بڑا علامہ ہو گیا, بس اب عورتوں کا فتنہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, جس نے یہ کہا نا کہ میں بڑا علامہ ہوں اور میں عورتوں کے فتنے سے نہیں بچتا, پھر اللہ اس کو مبتلا بھی کر کے بھی دکھا دے گا. ٹھیک ہے, ڈرتے رہنا ہے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ ایک ایسی کوئی ترتیب بنا لیں کہ جس میں عورت کا اور مردوں کا کوئی اختلاط کی صورت. اب حضرت نے تو حتی الامکان کوشش کی ہے, لیکن ہمارے جو بڑے حضرت لال مسجد سے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں تو کئی مرتبہ مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب کو سمجھائیں, کہتے عورتوں کا مجمع بہت زیادہ. تو میں نے کہا حضرت انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا, میں کئی مرتبہ اندر گیا ہوں, لیکن چونکہ وہاں جگہ کی بہت زیادہ کمی ہے, اگر اس کو 2 کمروں میں ڈیوائڈ کر دیں, کھڑکی بنا دیں, تو کیونکہ وہاں پھر لوگ وہاں بیٹھ نہیں سکتے, جگہ ہی نہیں بن سکتی ہے. پھر فرمایا کہ دالفتہ میں جگہ بنا لیں, اس طرف سے کھڑکی بنا لیں, پھر وہاں ٹوکن کا نظام ہو, پھر یہ اس کے ہر ٹوکن کے کوئی فیس مقرر ہو. تو یہ ویسے مناسب نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک کاروبار سا بن جائے گا فیس کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے. اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی عوام ایسے باشعور ہیں, ان کو سمجھیں, وہ آپ کے جائے نماز کے نیچے کچھ نہ کچھ رکھ کے جاتے ہیں, وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود آپ کے, اور یہ بنتا بھی ہے نا بھائی, ایک بندہ اتنا ٹائم دے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر آپ کے تعویذ کے پیسے نہیں ہیں. جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے, نماز کے پیسے لے رہے نہیں, وہ وقت کے پیسے لے رہے جو نماز کے لیے صرف کر رہے. قرآن پڑھانے والا قاری قرآن کے پیسے لیتے نہیں, وہ قرآن پہ جو ٹائم صرف کر رہا ہوتا ہے. یہ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سیدھا سیدھا فتویٰ ہے کہ بھائی تعلیم قرآن پہ اجرت ہے ہی نہیں, اسی سے, کیونکہ اصل قرآن ہے, قرآن سے سارا دین نکلا ہے. تو جب قرآن پہ اجرت نہیں تو باقی ساری چیزیں در سے گر گئی. تو پھر کہا کہ بھائی ضروریات دین پہ پھر کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. چونکہ سابقہ تو جو حکمران تھے وہ بیت المال سے اہتمام کرتے تھے, چونکہ اب وہ سسٹم تو مسلمانوں کا خلافت والا سسٹم ہی نہیں ہے. تو پھر عوام الناس کا ایک بیت المال قسم کے بنا ہوا پلیٹ فارم, وہاں سے پھر وہ ان کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. چونکہ عملیات کا کام کرنے والا جو بھی بندہ ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے, ان کے ساتھ عوام یعنی وظیفے کے طور پہ بھی کام نہیں کرتے ہیں. تو بیچارہ بیٹھے گا, بس لوگ آ رہے ہیں, اس کے بھی تو بچے ہیں, ان کے بھی تو ضروریات, ان کی بیماریاں ہیں بھائی, ان کے بھی اسفار ہیں, انہوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے نا, اوپر سے تو نہیں آئے گا من و سلوہ. اس کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں. اگر اس طرح بھی نہیں ہوتا تو آپ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ جس میں وہ انتظامی چیزیں ہوتی ہیں, انتظامی چیزوں میں جو بھی آپ فیس لگا لیں, مثلا جیسے آپ پرچی پہ لکھ لیتے ہیں تو وہ لکھائی میں جو آپ کا ٹائم خرچ ہوتا ہے, سیاہی خرچ ہوتی ہے, خاص طور پہ زعفران کا آپ کا, کیونکہ آج کل زعفران بڑا مہنگا اور تعویذ تو زعفران سے لکھی جاتی ہے, یا خوشبو کا استعمال ہوتا ہے, بعض مطلب تعویذ پہ خوشبو لگانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کیٹیگری میں لا کر کچھ نہ کچھ اگر وظیفہ بھی مقرر کر دیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اگر ساتھی ایسے جو مسائل کے اس میں ہوتے, بعض علماء سے تھوڑے سے ہٹ کے ان کے لیے بات پہنچ جائے کہ بھائی اگر آپ نے کرنا تو پھر ہیلے سے بندے کو
ایک طریقہ ہو، اور طریقہ ایسا ہو کہ اس میں تہمت کا بھی نہ ہو. دیکھیں آپ کسی بزرگ کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کل کو کوئی کہے کہ بزرگ کے پاس آ کے کہ بھی آپ کا شاگرد نے آج یہ کارنامہ انجام دیا، تو ایک تو آپ کی عزت خراب، اور دوسرا اس فیلڈ میں کام کرنے والے سارے لوگوں کی عزت خراب، اور تیسرا آپ کا جو بڑا بزرگ ہے جس نے آپ کو یہ حزب البار جیسی چیز کی آپ کو اجازت دی، ایک نسبت ہے، صاحب نسبت بندے، تو اس کی بھی عزت کیا ہو جائے گی، وہ عمل ہو جائے. الحمدللہ یہ مسجد کے جو تقدس تھا، اگر عام لوگ ہوتے تو یقیناً اس کا خیال رکھتے نہ رکھتے، لیکن آپ علماء تھے تو مجھے اتنا بھی محسوس نہیں ہوا کہ 3 دن آپ لوگوں نے گزارا ہے. جیسے حضرت سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہدایت میں کچھ اس طرح کی چیزیں 1-2 بتا دیں، تو حضرت نے بتائی نہ بتائی، لیکن مجھے اتنا بھی محسوس نہیں ہوا. تو بلکہ گزشتہ سال حضرت نے مجھے کہا تھا یار اجازت دے دے تو یہ بندے آ جائیں. اس مرتبہ میں پوچھ رہا تھا یار وہ لوگ کب آ رہے ہیں، پوچھا نا 2-3 مرتبہ پوچھا کہ بھائی ان کا وہ ایک پروگرام ہے، میں نے کہا ان کو لے آئیں تاکہ ہماری مسجد میں ایک رونق سی ہو. اور دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں من تعبہ اجتہاد، ایک ضابطہ ہے، جو تھکتا ہے پھر کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ہمارا استاد فرماتا ہے عربی پڑھانے جاتا تھا، سوراب گوٹ جاتا تھا تو طلبہ وہاں بیٹھے ہوتے کمرے میں جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ طلبہ ایک ایک ہو کے کم ہونا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، پھر میں نے بیٹھ کے سوچا تو پھر ایک ضابطہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یار من تعب اجتہاد، کہ جو تھکتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کی قدر ہوتی ہے تھکاوٹ کی. چونکہ میں دور سے آتا ہوں پسینہ پسینہ گرمی سردی کو برداشت کر کے، تو میں تھکتا ہوں، میں کوشش کرتی ہوں، تھکتے نہیں بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ استاد قریب ہی بیٹھا ہو اور طلباء دور دور سے آ کے استاد سے فیض حاصل کریں. اس میں فائدہ بھی ہے، ایک تو اسفار بھی ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور پھر ان دنوں کی قدردانی بھی ہوتی ہے، اور ان سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ برکت بھی عطا فرماتے ہیں. تو باقی جو آپ لوگوں نے حزب البار کا اہتمام کیا، آپ نے تلاوت کا اہتمام کیا، خاص طور پہ اعتکاف، چونکہ اعتکاف تو بغیر روزے کا ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات نے یقیناً روزے بھی رکھے. تو پوری امت کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ فلسطین کے حالات ہیں، پورے ملک کے حالات ہیں، اور ہمارے بھی ادھر کے حالات ہیں، میری مسجد کے حالات ہیں. 2.5 لاکھ بل آ رہا ہے، 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بل آ رہے ہیں آج کل، کیونکہ مہنگائی ہے، یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، 70-80 طلبہ یہاں پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نظام چلانے والا ہے، لیکن ہمارا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ. میرے بھائی بس ان لوگوں کے پیچھے ان کی طرف کام نہ کریں. بات آپ کو فتوا دیں گے جی دم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ نہ دیں. تعویذ جائز نہیں ہے، بھائی آپ تعویذ نہ دیں، ٹھیک ہے. اگر کسی نے تعویذ کا انکار کر دیا تو وہ حضور کا جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ حسنین پر پڑھ کے حضور پھوک پھوک مارتے تھے. منظور احمد منگل صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ یہ جو عامل ہیں یہ دم کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے تو کہتے کسی کی بھی دم نہیں لگتی، حضرت فرماتے. اور بعض کہتے ہیں تھو تھو، کہتے کسی کو تھوپ بھی اتنا نہیں پھینکے اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتے دم میں آپ کی سانس کے ساتھ جو ہوا باہر خارج ہو رہی اس کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات بھی ہوں تو یہ دم جا کے سیدھا اس پہ سی لگتی ہے. حضور نے حسنین پر یہ دم فرمایا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ سارے صحیح روایات سے ثابت ہیں. اگر کسی نے کہا تعویذ ثابت نہیں ہے تو اس نے ان دموں کے بھی انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحابی تھے، اپنی بچیوں کو غالباً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کا حکم دیتے تھے، وہ اہتمام فرماتے تھے مغرب کے بعد. لیکن بعض بچی چھوٹی ان کی ایک آدھ بچی چھوٹی ہوتی تھی تو چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتی تھی تو ان کو سورہ واقعہ لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. اچھا پھر یہ دم درود کے بعد کمانا، پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مشہور واقعہ جو گئے وہاں پہ جا کے ایک سردار کو سامنے ڈسا، پھر چونکہ ایک ریوڑ مقرر ہوا، پھر اس کے گوشت کے بارے میں اختلاف ہوا. صحابہ نے آگے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا اور ان کا اللہ نے شفا دی، سامنے ڈسا تھا، لیکن اس پر ہم نے جو طے کیا تھا اب ہمارے لیے اس کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میری امت اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے؟ اللہ نے القا کر دیا دل میں. اچھا دوسرا فرمایا بہترین پاکیزہ کھانا خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. حضور نے فرمایا نا کہ لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، جو بندہ کام کر دے. آپ اس میدان کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم یہ مجاور بیٹھے ہوئے ایسے لوٹ رہے، نہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے نہ ان کا طریقہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو ان کی عزتوں کے ساتھ ان کے اب یہ جو دم چھف کالا ان کو کیسے انہوں نے جو نا ابھی ننگا کر دیا، ان کی سارے کرتوتیں عوام کے سامنے لا کر
کا ध्यान अपने लोग हैं, कोई जिन्नात का नहीं, कुछ नहीं, मरीज नहीं लाया है, वो व्हील चेयर में लाके उनको दूर से छुप छुप मार रहे हैं और वो सीधा खड़े, और एक ड्रामा सा है ना भाई, ये दीन की खिदमत तो नहीं है ना। तो आप हजरत इस मैदान को न छोड़ें, कोशिश करें, मेहनत करें। हम नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, लेकिन जो करते हैं उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं होनी। जैसे तबलीगी हजरात हैं, इस पर भी एतराज करते हैं, तबलीगी हजरात सिर्फ अमर बिल मारूफ करते हैं, तो भाई नाई मुनकर आप करें ना, वो एक जो कर रहे हैं उसको तो करने देना। कौन कहते कि सिर्फ जो है ना तबलीगी दीन का हिस्सा है? कौन कहते सिर्फ जो अमलियात है यही दीन है, मुकम्मल दीन ये तो नहीं। मुजाहिद का कि भाई मैं ये सब कुछ दीन पे अमल करूं, नहीं, हर शोबा है। देखो मदारिस वाला कहीं नहीं, सब कुछ हम कर रहे हैं भाई, ये सारे छोटे। अब ये कोई कहे भाई मैं अलफला मस्जिद को मैंने उठा लिया सारी, और एक कुर्सी उठा के ले जाए, तो अलफला मस्जिद उठा के ले गया है, वो तो एक कुर्सी लेके गया है, एक कालीन लेके गया है। अलफला मस्जिद में कुर्सी भी है, कालीन भी है, दरवाजे भी है, ये आपके पंखे भी है, ये सारा मेंबर मेहराब किताबें, ये सारी अलफला मस्जिद का हिस्सा है। किसी एक हिस्से पर अमल करने से कोई ये दावा न करे कि मैं पूरा इस्लाम पर जो ना अमल कर रहे हैं उसकी खिदमत कर रहा हूं। जो एक शोबे पे खिदमत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करें कि अल्लाह ताला उसको मजीद तौफीक दे, तरक्की दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। दुआ कर।